کیا کہا؟ کہا جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے رسول راضی ہیں. تو اب یعنی فاطمہ کے گھر کی طرف دیکھنا پڑے گا تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کی رضایت کا مرکز اگر کائنات میں کوئی گھر ہے وہی گھر ہے کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا. ارے اللہ کا دروازہ تھا تو اللہ ہی کے گھر میں کھلے گا. اللہ کا دروازہ تھا تو اللہ کے گھر میں کھلے گا. کہا یعنی رضایت بتائی. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر. محمد راضی، توجہ ہے، ساتھ ہیں. اللہ راضی ہے کیسے پتا چلے؟ اللہ ناراض ہے کیسے پتا چلے؟ اس کا علم و قدرت کیا ہے کیسے پتا چلے؟ نہ اس کو دیکھ سکتے، نہ محسوس کر سکتے، نہ ملاقات کر سکتے. پھر کوئی تو ایسا ہونا چاہیے نا جو بتائے کہ اس کا امر کیا ہے. تو اب سمجھنے کے لیے مدینے جانا پڑے گا. کچھ افراد آئے اور آ کر کہا آج ہم علی کا امتحان لیتے ہیں. زندہ کو چارپائی پر لٹا کر آئے اور کہا آج علی کا امتحان لیتے ہیں. بڑا یہ سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑا یہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں آج علی کو جانچتے ہیں، دیکھنا کہ زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے. مگر علی وہ امام ہے. آئے اور آ کر کھڑے ہوئے، کہا علی نماز جنازہ پڑھا دیں. علی نے کہا پڑھا دوں. علی نے کہا پڑھا دوں، یعنی حجت کو تمام کیا. فوراً نہیں پڑھایا، 3 بار پوچھا تاکہ عقل آ جائے. کہا جنازہ پڑھا دوں، کہا پڑھا دیں، کہا پڑھا دوں، کہا پڑھا دیں، کہا پڑھا دوں، کہا پڑھا دیں. جیسے ہی علی نے تکبیر کہی جنازہ ختم ہوا. ارے جو زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا. وہاں علی، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے مگر وہاں ارادہ ہوا، یہاں علی نے فعل انجام دیا. صلوات پڑھے مل کر محمد اور آل محمد. بلندر صلوات پڑھے مل کر محمد. یہاں کون ہے؟ رات مردہ زندہ مردہ ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے مردے میں زندہ کرتا ہوں. پروردگار کہیں یہ شرک تو نہیں ہو گیا؟ مردہ میں زندہ کر رہا ہوں، زندے کو میں مار رہا ہوں. تو وہاں سے آواز آئے گی کہ تم نے آیہ ولایت نہیں پڑھی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. کہ دیکھو تمہارا ولی اور ولی بس اور بس اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نمازوں کو پڑھتے نہیں ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. سکون سے مسجد میں نماز پڑھنا اور ہے، تلواروں کی جھنکار کو روک کر نماز ادا کرنا اور ہے. نمازوں کو قائم کرتے ہیں. تو پوچھا جا کر، علامہ سیوطی سے پوچھا، تفسیر بیضاوی سے پوچھا، یہ کون ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دے رہا تھا؟ یہ کون ہے جو نمازوں کو قائم کر رہا تھا؟ تو تمام مفسرین نے ہم آواز ہو کر کہا وہ کوئی اور نہیں، امام العارفین، امام الموحدین، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام تھا. بھائی مجھے اتنے آہستہ صلوات پڑھنا جیسے آپ کے مولا خوش نہیں لگتے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، بلند ترین صلوات. دیکھیے توجہ رکھیے، میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں اور یقیناً آپ کو یہ بات، آپ کی کوئی کسی کی کوئی نوکری لگوا دے، کسی کے گھر میں کوئی گھر بنوا دے، جگہ جگہ کہتے پھرتے ہیں یہ کروایا ہمارے لیے وہ. ارے جن کی وجہ سے میں اور آپ پاک پیدا ہوئے ہیں،
ہماری نسلیں پاک ہیں، ان پر تو بلند آواز سے درود بھیجا کریں، بلند آواز صلوات پڑھیں محمد اور آل۔ ایک اور صلوات پڑھیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ کی، یعنی کہا ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور اللہ کا امر کیا ہے؟ ارادہ کیا، فعل انجام ہوا۔ تو ہمیں علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا، یا علی نظر آئے یا علی کا بیٹا نظر آیا، اور ایک ایسا بیٹا نظر آیا جو سبط اکبر تھا، جو رسول کی جان تھا، دربار میں موجود تھا۔ کسی نے علی کے کسی نے حسن کے بابا کے بارے میں گستاخی کی، تبرہ علی پہ کیا، فوراً حسن نے جیسے ہی دیکھا اور آ کر حسن سے کہا کہ اے حسن، آپ کا اختیار بڑا سنتے ہیں۔ امام نے فوراً کہا، اے عورت، تو مردوں کے مجمع میں کیا کر رہی ہے؟ وہاں حسن نے بیٹھ کر 40 دن کا چلہ نہیں کھینچا تھا، وہاں 2 رکعت نماز ادا نہیں کی تھی، بس یہاں سے ارادہ کیا اور وہ عورت بن گیا۔ یعنی بتایا، جب اللہ اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے تو محمد اور آل محمد کے ذریعے سے کرتا ہے، ان کے ذریعے سے کرتا ہے اپنی رضایت۔ تو اب پتہ چلا ائمہ کون ہیں کہ جو امر سے ہدایت کرتے ہیں، کون ہیں جو اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ لما صبروا، صبر کرنے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ کا امام ہوگا وہ صبر کرے گا، وہ اپنے گھر میں ذرا سی بات پر مار پیٹ نہیں کرے گا۔ توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ جو اللہ کا بنایا ہوا امام ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ ذرا سی بات پر مار پیٹ شروع کر دی، جا کر بھائی کو مار دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا۔ جو اللہ کا نمائندہ ہوگا نا، وہ ایسا صبر والا ہوگا کہ اگر سامنے برا بھلا بھی کہا جائے تو وہ پلٹ کر کہے گا، تجھے کسی چیز کی حاجت تو نہیں ہے، تجھے سواری تو نہیں چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا، اسلام تلوار سے نہیں، علی اور علی کے بیٹوں کے کردار سے اسلام پہنچا ہے۔ ورنہ کوئی بھی، اب ایک واقعہ سننے بات آ گئی ہے تو رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع تھا، ایک شخص آیا اور آ کر رسول کو برا بھلا کہنے لگا۔ توجہ ہے، کس کو؟ رحمت للعالمین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، اس کو کہ جو علی کا بھی مولا ہے۔ سامنے آیا اور آ کر کیا کیا؟ گستاخی کی رسول کی۔ رسول اپنی جگہ بیٹھے رہے، ماتھے پر شکن نہیں آئی، بیٹھے رہے۔ اور کچھ لوگ اٹھے، کہا یا رسول اللہ تلوار نکالیے، ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے۔ کہا رک جاؤ، اگر ایسے ہی سب کی زبانیں کٹتی رہیں تو پھر رسول کا کلمہ کون پڑھے گا؟ تو علی بیٹھے ہوئے تھے، کہا علی اس کی زبان کاٹ دو۔ مولا نے ہاتھ پکڑا، باہر لے کے گئے، اور باہر لے جانے کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا یہ بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ بھوکا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بھوکا نہیں ہوں۔ کہا تجھے روٹی چاہیے، تجھے کپڑا چاہیے، تجھے سواری چاہیے؟ یہ سب پوچھتا رہا، اور پوچھنے کے بعد جب واپس آیا رسول کی بارگاہ میں، ارے جو رسول کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ کے نکلا تھا مسجد سے، جب علی کے ساتھ آیا
تو رسول کی نعتیں پڑھ رہا تھا، رسول کی تعریفیں کر رہا تھا، تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ نے تو علی کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو، علی نے اس کی زبان نہیں کاٹی۔ تو رسول نے پلٹ کر کہا کہ علی جانتے تھے میرا مطلب کیا ہے، یعنی بتایا رسول نے کہ تم نہیں سمجھ سکتے، علی جانتا ہے۔ کہا زبان قطع کرنے کا مطلب یہ تھا اس کی حاجتوں کو پورا کر دو۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جو مولا ہوتا ہے وہ مولا کی بات کو سمجھ جاتا ہے، مزاج نبوت کا سمجھنے والا علی۔ زبان کو قطع نہیں کیا۔ اگر آج وہاں کوئی اور مسلمان ہوتے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ پھر مکے سے، عرب سے اسلام کہیں نہیں جاتا۔ بات بات پر گلے کٹ رہے ہوتے، بات بات پر زبانیں کٹ رہی ہوتی، بات بات پر کوئی بچتا ہی نہیں، کون کلمہ پڑھتا۔ اپنے کردار کو ایسا بناؤ، اپنا کردار ایسا کرو کہ دوسرے تمہاری طرف آ جائیں، اپنے کردار کو ایسا کرو کہ کہیں کہ کیسی امت ہے۔ کردار ایسا نہ ہو کہ تلوار کے زور پر تمہیں مسلمان کرنا پڑے۔ نہ علی نے کیا، نہ علی کے بیٹوں نے۔ ساتھ ہیں، کیا کہا اللہ نے، ہم نے امام قرار۔ تو پھر جو اللہ کی جانب سے ہو، پھر وہ یہ نہیں کہتا جب اس کے پاس کوئی آئے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پھر جو اللہ کی جانب سے ہو وہ یہ نہیں کہتا ان سے پوچھ لو، ان سے پوچھ لو۔ جو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے وہ منبر کوفہ پر بیٹھ کر یہ کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، آؤ آؤ مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں گا، میں زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، میں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، میں قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں گا۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ نعرہ حیدری، یا علی، جس سے پوچھو گے وہ جواب دوں گا۔